إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں علامہ اقبال کے ایک شعر سے، بہت ہی خوبصورت۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اشعار ہیں علامہ اقبال کے۔ علامہ اقبال کے اشعار پڑھا کریں، دل بڑا خوش ہوتا ہے اگر کبھی ہمارے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو۔ الحمدللہ ہم نے صفات شروع کی ہوئی ہیں، اور صفات میں سب سے پہلے ہم نے کس کو دیکھا تھا؟ حمز کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو پیئر پیدا کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے صفات کو اسٹارٹ کیا تو صفات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی پیئر ہیں، ان کا بھی جوڑا ہے۔ حمز کا جو ساتھی ہے، حمز کا جو پیئر ہے، اب وہ کون ہے؟ جہر ہے۔ حمز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں، اس کی شکل، اس کی ہر چیز، اب وہ جہر سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کو اور آسمان کو مختلف پیدا کیا ہے، آگ اور پانی، مرد عورت، اب ان سب میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس کی صلاحیت، اس کی قد و قامت، اس کی سوچ، اس کی حیت، اس کی ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ایک عورت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزاکت، خوبصورتی، اس کی وضاقت سے ہر چیز اس کی مختلف ہے، تو اسی طرح مرد میں ایک پاور، ایک سوچ، ایک قوت، وہ اس کی مختلف ہے الحمدللہ۔ تو دونوں پیئر ہیں، ساتھی ہیں، لیکن ایک کی چیز دوسرے میں وہ نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح جب ہم صفات میں دیکھیں گے، حمز کا جو پیئر ہے، حمز کا جو ساتھی ہے، وہ ہے جہر۔ جو حمز میں صلاحیت ہے، جو حمز میں جو چیز تھی، وہ اب جہر میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حمز کی صلاحیت جو ہے، جو اس کی شکل ہے، جو اس کی پاور ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ اب جہر میں نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مختلف بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہر کے لغوی معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اونچائی کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی بلندی دیکھ لیں، عمارتوں کی دیکھ لیں، پہاڑوں کی دیکھ لیں، کسی بھی چیز کی بلندی، یعنی اس میں آواز کی بلندی ہمیں پائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، ہم سے تھوڑا سا دور ہیں، بچے کھیل رہے ہیں کسی میدان میں، جب اب ہم ان کو پکارتے ہیں، آواز اب ہماری بلند ہوتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک قوت بھی پیدا ہوگی، کیونکہ جب ہم کسی کو دور سے پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو ہمیں قوت بھی لگانی پڑے گی، آواز کی بلندی۔ اب اس کی اصطلاحی میننگ میں کیا آگے؟ قوت۔ پہلے کیا تھا؟ لغوی معنی میں بلندی، اب اس میں اصطلاحی معنوں میں قوت، مضبوطی، پاور۔ الحمدللہ دو باتوں کی ہمیں سمجھ آ گئی۔ لغوی معنی بلندی اور اونچائی کے، اصطلاحی معنی قوت اور مضبوطی کے۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب یہ عربی میں اور بھی آسان ہو گیا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے ایک چیز کو دیکھ لیا۔ الاعلان، اب جب کبھی کسی بھی چیز کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے ہاں دیکھ لیں، اگر لاؤڈ سپیکر یوز ہو رہے ہیں، مائک یوز ہو رہے ہیں، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آواز بلند ہوتی ہے، والظہور، قوت اور مضبوطی ہوگی تو آواز ہماری دور تک پہنچے گی۔ الاعلان والظہور، سبحان اللہ ہمیں سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اب حروف مجھورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز اس قوت کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ اس میں ہماری سانس جاری نہیں رہتی۔ کیا؟ سانس جاری نہیں رہتی۔
یعنی یہ جب ہمارا ووکل کورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے جو ہمارے حلق سے یہ ہمارا ساؤنڈ ہماری آواز آ رہی ہے. ہمارے جو علماء میں سے ہیں جلال الدین رومی، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو. جلال الدین رومی کہا کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے. اس ساؤنڈ سسٹم کو جب ہم آواز دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، تو یہ ساؤنڈ سسٹم کام کر رہا ہے. جب ہم مخرج پڑھ رہے تھے تو ہماری ہونٹوں کی، زبان کی شیپ بن رہی تھی. اب اس میں کیا ہے؟ ساؤنڈ کہاں سے پیدا ہو رہے تھے؟ اندر سے آواز آ رہی ہے. اب جب ہمارا ووکل کورڈ حروف جہریہ ادا کرتے وقت مجہورہ کہہ لیں، جہر کہہ لیں، الجہر کہہ لیں، یہ اس کے نام ہیں. اس کو ادا کرتے وقت ہمارے ووکل کورڈ، ہمارے ساؤنڈ سسٹم کے جو پردے ہیں، یا تو ووکل کورڈ یا تو بہت قریب ہو جاتا ہے یا پھر بند ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا تو قریب ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے. اب اگر کسی جگہ پر اب ہم دیکھتے ہیں ایک گھر دوسرے گھر کے قریب بالکل قریب بنا ہوا ہے اور تھوڑی سی جگہ ہے، تو اب وہاں سے جب ہوا گزرے گی تو ایک ہوا گزرتے ہوئے ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی گھر، کوئی شاپ ہے، کوئی دکان ہے، ایک دکان دوسری دکان کے بہت قریب ہے اور تھوڑی سی جگہ گزرنے کی ہے، اگر ہوا کا ایک فلو وہاں سے گزرتا ہے تو اب وہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. جب وہ وہاں سے گزرے گی تو اس میں کیا ہوگا؟ تھر تھراہٹ پیدا ہوگی اور ایک قسم کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، لرزہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں ان حروف کو، تو یا تو یہ پردے بالکل بند ہو جاتے ہیں یا اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے آواز گزرتے ہوئے لرزہ پیدا کرتا ہے، تھر تھراہٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ قوت سے جو اس کے اندر بیٹھتی ہے. اور یہی قوت والی آواز ان مخرج سے جب گزرتی ہے تو ہمیں کیا محسوس ہوتی ہے؟ بلندی اور قوت. اور یہ 19 حروف ہیں. حمز کے 10 حروف، حمز کے 10 حروف جب ہم الگ کرتے ہیں، فحثہ شخص سکت، 10 حروف ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ ہیں 19. اس کو ہم لکھتے جائیں گے: الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضا، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. حمزہ کے اوپر زبر لگا لیں اور با کو ہم کر دیتے ہیں ساکن. اب یہ کیا بنے گا؟ اب یہ قلقلہ کا حروف ہو رہا ہے. اگر اس کو ہم مشدد کر دیتے ہیں، اب یہ دیکھیں اس میں ایک پریشر، اب یہ سانس ہماری اس میں جاری نہیں رہی، سانس بند ہو گئی. حمزہ کے اوپر زبر، با کے اوپر تشدید لگا کر اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں. ابو. اب یہ کیا ہے؟ اب ہمارے دونوں شفتان کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو، کیونکہ یہ ہم کر چکے ہیں. اب ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں ملے، اب اس میں کیا ایک شدت پیدا ہوگی. اب اس میں سانس جاری نہیں رہی، آپ یقیناً محسوس کر رہی ہوں گی. اس میں ہماری سانس رک گئی، ہمارا ووکل کورڈ جو ہے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. تو اب اس میں ایک تھر تھراہٹ میں محسوس، کیونکہ جب ہم شہرک پر انگلی رکھیں، ابو، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ محسوس ہو رہا ہے نا؟ الحمدللہ ہمیں ایک بہت آسان اور فہم آ جانے والی چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں بالغیب، بخل، العذاب، الحمدللہ. اب یہ 19 حروف پڑھتے وقت
ان میں تھرتھراہٹ اور وائبریشن لازماً ہمیں محسوس ہوگی، کیونکہ ووکل کوڈ کلوز جو ہو گیا ہے، بند جو ہو گیا ہے، ہوا بند ہوئی تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اگر ہم پڑھتے ہیں بعد ذالک، بعد ذالک، اب کاف کیا ہے؟ ہمس، اس میں تو آواز جاری ہے، بعد با، اس نے اب یہ کیا ہے؟ ہمارے حلق نے بند کر دیا اس کو، بعد 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 ذالک، الحمدللہ۔ جیم کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، چند ایک حروف کو، جیم، دال، را، قاف، ان حروف کو چیک کر لیتے ہیں۔ وجی، 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 وجاءہم، وجعلنا، اب یہ دیکھیں اس میں ایک پریشر محسوس ہو رہا ہے، اس میں قوت ہماری لگ رہی ہے، اور جو ہمس کے حروف تھے اس میں کسی قسم کی ہماری قوت نہیں محسوس ہو رہی تھی، اسموتھلی بالکل ایزی جا رہا تھا۔ اب دا، دا، دی، دو، الف مدہ کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہیں، دا، دی، دو، اب دیکھیں اس میں ایک پریشر ہے دال میں، دا، دی، دو۔ اگر اس کو ساکن کر دیتے ہیں، حمزہ کے اوپر زبر اور دال کو ہم کر دیتے ہیں ساکن، اد، کلکلا، کلکلا کا ساؤنڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں ایک پریشر محسوس ہو رہا ہے، اد، 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 دخل، دخلت، دخلتم، دینکم، دینکم۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہماری زبان، ہماری سانس اس کے ساتھ جاری نہیں رہی، اور ہماری زبان اپنے مخرج کو ٹچ کر رہی ہے جب ہم نے کلکلا کا بھی حروف ادا کیا، دال اپنے مخرج کو ٹچ کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک پریشر ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ را کو دیکھتے ہیں، رب العالمین، را، ری، رو، او، او، ایر، اور، اور، ایر، اور۔ اب دیکھیں اس میں ہماری سانس بند ہو رہی ہے، ہوا اس میں سے جاری نہیں رہی، جس کی وجہ سے اس میں ایک قوت اور شدت محسوس ہو رہی ہے، ہمیں پاور محسوس ہو رہی ہے۔ قاف کو دیکھ لیں، قال، قال، قیل، قم، قم، الحمدللہ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام سے جڑ جانا ہے جو بہت آسان ہے اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خود جب آسان ہے تو ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، حکمت مانگنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن رات اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے، صبح شام، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم اچھے علم والے ہو جائیں، وہ علم جو ہمیں فائدہ دینے والا ہو، اور ہم اس سے فائدہ، علم تو سبھی فائدہ مند ہے، اچھے علم دیکھیں، قرآن پاک ہر چیز ہمارے فائدہ مند ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس خیر کو لینا ہے اور دوسروں کو دینا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ حکمت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ اب اگر ہم کسی سے کوئی بھی بات شیئر کرتے ہیں، کسی سے بھی شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس کے وقت، ماحول، حالات کو دیکھ کر ہم بات کریں گے۔ اب اگر کوئی مصروف ہے اور ہم اپنی یہ بات کسی کے سامنے بیان کریں تو ظاہر بات اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ صحیح وقت میں صحیح بات، صحیح موقع پر صحیح فیصلہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، اور علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنا اختتام کریں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اندر دیکھیں، ہمارے اندر کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، سوچ دی ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ اب اس کا ہم نے بہت خوبصورت استعمال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.